بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ دیسی مرغ یا مٹن کی یخنی میں ادرک اور کالی مرچ ملا کر پلانے سے سوجے ہوئے غدود آہستہ آہستہ سکڑ کر نارمل ہو جاتے ہیں۔ جڑوں میں چپکی خشکی سے بال جھڑ رہے ہیں، اب میتھی دانہ کرے اس کا علاج۔ 3 چمچ بھیگی ہوئی میتھی میں آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر پیسٹ بنائیں اور سر پر لگانے کے 15 منٹ بعد شیمپو کر لیں۔ کچھ خواتین کی جلد بہت نازک اور حساس ہوتی ہے، کسی بھی تیز چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں شدید جلن ہو تو فوری طور پر جلن دور کرنے کے لیے پانی میں ہلدی اور چینی ملا کر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اس پانی میں ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ مورنگا زمین پر واحد پودا ہے جس میں گاجروں سے زیادہ وٹامن اے ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، پالک سے زیادہ آئرن ہوتا ہے، مالٹوں سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے، کیلے سے زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز استعمال کرنے سے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آتے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ گرم کھانا مت کھاؤ کیونکہ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کدو کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ تندرست رہے گا۔ خسخاس کی چائے بنا کر پینے سے پاگل پن کے مرض میں کمی آتی ہے۔ عورتوں کے چہرے پر غیر ضروری بال ہوں تو لیموں کے چھلکے ملیں۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں۔ جو روٹی کے بعد پانی نہیں پیتا وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ لوگوں کے پھینکے ہوئے پتھر اگر حوصلے سے اٹھائے جائیں تو کامیابی کی دیوار بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ معدے کی جلن کے لیے کالے انگور اور انسولین کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہرے انگور کھانا مفید ہے۔ آڑو یورک ایسڈ کو ختم کرتا ہے، پیٹ کی جلن، تیزابیت اور بد ہضمی میں فوری راحت دیتا ہے۔ آڑو کا جوس گردوں سے زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے آملہ خشک لے کر پاؤڈر بنا لیں، ایک چٹکی شہد میں ملا کر پانی سے کھلائیں، یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر تم کسی ایسی چھپی ہوئی بیماری سے پریشان ہو جسے صرف اللہ جانتا ہے تو چھپ کر صدقہ خیرات کرتے رہو، ایسا صدقہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہو۔ پھل کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، اگر پی لیا تو تیزابیت ہو جائے گی۔ دوڑنے اور سخت تھکن کے بعد پانی نہ پئیں، اگر پیا تو جگر اور تیلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں پر دہی میں دیسی انڈا ملا کر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہاؤ، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی بھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے
جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بھینس کے دودھ میں 3 دانے کھجور کے ڈال کر پی لیے جائیں تو قد لمبا ہونے لگتا ہے۔